کاشفہ کچھ بزی لگ رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں آپ؟ الیاسف میں آپ کو بتانے ہی والی تھی کہ میں ایک نئے پروجیکٹ کے لیے برما جا رہی ہوں۔ وہ اس بار برما جا رہی ہیں؟ مجھے اصل میں شفا کے حوالے سے بڑی خوبصورت ایک کہانی ملی ہے اور اسی سلسلے میں برما جا رہی ہوں۔ جب بھی آپ کو کوئی نئی کہانی ملتی ہے آپ کا ٹرپ کافی لمبا ہو جاتا ہے۔ پچھلی دفعہ جب آپ گئی ہیں آپ کو نئی کہانی ملی تھی اور آپ نے 2 مہینے وہاں لگا دیے تھے۔ مجھے پتہ ہے الیاسف آپ کو یہاں پہ سارا کچھ اکیلے دیکھنا پڑتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان شفائیہ پروجیکٹس کے حوالے سے خداوند مجھے استعمال کر رہا ہے۔ اور میں بھی آپ کو کسی ایسے کام کے لیے نہیں روک سکتا جس کے لیے خدا نے آپ کو بلایا اپنی خدمت کے لیے۔ مجھے پتہ ہے اور آپ مجھے پتہ روکیں گے بھی نہیں۔ اچھا اس لیے مجھے بتائیں کیا ہے اس کہانی میں، کیا ہے، کیا پتہ چلتا ہے؟ الیاسف یہ ایک شخص فرانسوا کی کہانی ہے جو برما میں ہے، بلکہ میں نے آپ کو یہ ای میل بھی کی ہے، آپ کیوں نہیں اس کو پڑھتے؟ عوامی قدر کے زمانے میں فرانسوا نے اپنے پورے خاندان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ سپاہی بندوقیں لیے ہوئے ان کے گاؤں میں داخل ہوئے تو وہ جان بچانے کے لیے چھپ گیا، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ سپاہیوں نے اس کے 13 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ وہ سپاہیوں سے نفرت کرتا تھا اور ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے باغی تحریک میں شامل ہونے کا فیصلہ بھی لیا تاکہ وہ اپنے خاندان کے ہر فرد کے بدلے 2 یا 5 یا 10 افراد کو قتل کر دے۔ اس کے خیال میں بدلہ لینے سے اسے انصاف اور سکون ملے گا۔ اس کی اسے شدت سے خواہش تھی، لیکن ایک دن اس نے سکون اور صلح سلامتی کے متعلق سیکھا جیسے بائبل مقدس نے وضاحت کی۔ اسے خداوند یسوع مسیح کے متعلق بتایا گیا۔ فرانسوا نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کیا۔ اس کے بعد اس نے دشمنوں سے انتقام لینے کا فیصلہ چھوڑ دیا۔ فرانسوا نے محسوس کیا کہ جب تک لوگ اپنے نظریے کو نہ بدلیں گے، نسل کشی جاری رہے گی اور نسلی زخم گہرے ہوتے جائیں گے۔ اس کے ہم عمر یا اس سے بڑے لوگ کبھی تبدیل نہ ہوں گے، اور جب تک وہ روحانی تحریک نہ پائیں گے کبھی بھی سکون حاصل نہ کریں گے۔ دکھ بہت زیادہ ہیں اور تباہ کاری بھی بہت ہے، اور یہ دونوں طرف تناؤ میں پائی جاتی ہے۔ الیاسف مجھے یہ کہانی بہت اچھی لگی، آپ کو کیسی لگی ہے؟ مجھے بھی کافی دلچسپ لگی، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے فرانسوا کو بڑی حکمت اور بڑی دلیری بخشی ہوگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے خاندان کے سارے افراد کو قتل کر دیا گیا، اور ایسی صورت میں تو ہم صرف نفرت کو دیکھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ صرف بدلہ لینے سے ہی ہمیں سکون ملے گا اور اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ اپنے اس عمل کو بائبل سے کوٹ کرتے ہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن یہاں پر میں کاشفہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے کو استعمال کرنا درست نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی کلام کے حوالے کو کسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے سیاق و سباق کو سمجھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ تو کیوں نہیں آپ میرے لیے اس حوالے کو پڑھتی ہیں جو کہ متی 5واں باب اور اس کی 38ویں آیت سے لے کر تو 42ویں آیت تک ہے۔ جی ضرور۔ متی کی انجیل 5واں باب 38ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت تک۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دائنے گال پہ تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی تجھ پر نارش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوغا بھی اسے لینے دے۔ کاشفہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے واضح طور پر خداوند کا کلام ہمیں بتا رہا ہے اور سکھا رہا ہے کہ ہمیں برداشت کرنی ہے اور بدلہ نہیں لینا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ کلام کے حوالے کو جب بھی ہم استعمال کریں تو اس کے سیاق و سباق کو ضرور دیکھیں۔ الیاسف ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ہماری نفرت اور بدلے کی فطرت سے واقف ہے، اور وہ اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسے حالات میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اور خداوند اسی رویے کو ہمارے بدلنا چاہتا ہے، کیونکہ بدلہ لینا ہمارا کام نہیں ہے، بدلہ لینا خدا کا کام ہے۔ ہم نے صرف اچھا ہی کرنا ہے جو خداوند نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا جو رومیو 12واں باب اور اس کی 19ویں آیت ہے۔ رومیو 12واں باب اور 19ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے۔ الیاسف ہم دیکھتے ہیں کہ فرانسوا کی کہانی میں اور بھی کچھ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ شفا کے حوالے سے جب انہوں نے سیکھا تو اس کے بعد انہوں نے بچوں کو سکھانے کے لیے ایک تعلیمی پلان بھی بنایا تھا۔ اور اس کی مجھے لگتا ہے آپ نے ای میل میں مجھے بھیجی ہے۔ ہاں جی بالکل، ای میل میں ہے یہ، تو میں اس ای میل کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ضرور پڑھیں۔ فرانسوا کو اسکول آنے کی دعوت ملی اور اس کا بچوں کو پڑھانے کے لیے استقبال کیا گیا تاکہ وہ بچوں کو رحم اور فضل اور معافی کے متعلق سکھائے۔ شخصی طور پر فرانسوا کو سکون تو مل گیا جسے وہ چاہتا تھا، اس کا غصہ جاتا رہا، اس نے سپاہیوں کو بھی معاف کر دیا اور اس نے بدلہ لینے کی خواہش کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ دشمنوں کو معاف کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ فرانسوا نے کہا ایسے زخموں کو انسانی طور پر معاف کرنا مشکل ہوتا ہے،
मगर खुदावंद यीशु मसीह के लिए हर चीज़ मुमकिन है। तो यहाँ पर वो मरकज़ की अंजील उसके 10वें बाब की 27वीं आयत का हवाला दे रहे हैं। बिल्कुल। यासिफ, मैं समझती हूँ कि शायद इन सारी बातों से फ्रांसवा की ज़िंदगी में कुछ तब्दीली ना आए और हो सकता है कि वे और ज़्यादा मुश्किलात का और अज़ारसानी का भी शिकार हों, मगर मैं समझती हूँ कि शिफा के हवाले से जो कुछ भी उन्होंने कलाम मुक़द्दस में से सीखा वो उनकी ज़िंदगी को आज़ाद करेगा, और चाहे हालात कैसे भी हों वो मैं समझती हूँ कि खुदावंद के सुकून को अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। बिल्कुल, हम देखते हैं कि शायद इस बात से उनके मुल्क के हालात भी ना तब्दील हों, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उनके इस काम से ज़िंदगियाँ ज़रूर तब्दील होंगी और वो उस इत्मीनान का जो खुदावंद बख्शता है उसका तजुर्बा कर सकेंगे। उसके लिए मैं एक हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ। यूहन्ना उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत में कुछ इस तरह लिखा हुआ है। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। बेशक इत्मीनान का सरचश्मा हमारा खुदावंद है यासिफ, तो क्यों नहीं आप सारी बातों का खुलासा करते? भी ज़रूर। बाइबल मुक़द्दस हमारी हर एक की ज़िंदगी में बदला लेने के रुझान के मुतल्लिक़ फरमाती है और सिखाती है कि हम अपने दुश्मनों से कैसे सलूक करें। इत्मीनान और सुलह सलामती सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह से मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह का इत्मीनान हमें मुश्किल में और मुस्तकबिल के दुखों में हमारे दिलों की हिफाजत करेगा। अच्छा यासिफ, अभी थोड़ी देर में हमारी मीटिंग होने वाली है, तो ऐसा हो सकता है कि आप बाज़ार से प्लीज़ चाय के लिए कुछ लें, प्लीज़। अच्छा जी, लेके आता हूँ। थैंक यू।